السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک چیونٹی کی کہانی سناؤں گا جس کا نام ننھی تھا۔ کسی جنگل میں ایک ننھی چیونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چیونٹی کی ماں جب صحت مند تھی اپنے اور ننھی کے لیے مزیدار دانے لاتی تھی، لیکن جب اس کی ماں بیمار ہوئی اور بوڑھی ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چیونٹی پر آ گئی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ سردیوں سے پہلے بہت سا دانہ جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام سے خوراک کا انتظام ہو سکے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چند دانے ہی گھر تک لا سکی اور پھر دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے کچھ نہ ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہو چکی ہوگی۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں صرف اتنے ہی دانے لا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر ننھی سو گئی۔ اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب چھوٹے نہیں بڑے بڑے دانے گھر جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے نیچے بہت سی چیونٹیاں جاتی ہوئی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو اسے وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے نظر آئے۔ اس نے دیکھا کہ جو چیونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے اٹھائے لے جا رہی ہیں، جبکہ بڑے چیونٹے بڑے بڑے روٹی کے ٹکڑے منہ میں دبائے جا رہے ہیں۔ اس نے ایک بڑا سا ٹکڑا منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن چند قدم چلی تھی کہ تھک کے گر گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چیونٹی کی نظر ننھی پہ پڑی۔ اس نے کہا، بھائی ننھی، کیا بات ہے؟ اس نے سارا واقعہ چیونٹی خالہ کو سنایا۔ چیونٹی خالہ ہنس پڑی۔ پھر چیونٹی خالہ ننھی کو ایک درخت کے نیچے لے گئیں جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ خالہ نے چیونٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے ٹکڑے تم نہیں لے جا سکتی۔ اچھا دیکھو ننھی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچا دو اور میں بڑے ٹکڑے تمہارے گھر پہنچا دیتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے، تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ شرط مجھے منظور ہے، ننھی خوش ہو کر بولی۔ دن گزرتے گئے، ننھی پابندی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خالہ کے گھر جمع کرتی رہی اور چیونٹی خالہ بڑے بڑے روٹی کے ٹکڑے ننھی کے گھر جمع کرتی رہیں۔ ننھی کی ماں چیونٹی خالہ سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہیں، اور کبھی کبھی ننھی کی ماں خالہ کو کوئی تحفہ دے دیتی تھی۔ ایک دن خالہ نے ننھی سے کہا، بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ خالہ جان، میں کچھ اور دانے جمع کرنا چاہتی ہوں، ننھی نے جواب دیا۔ اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے ٹکڑے اس کے گھر جمع کرتی رہیں۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا، اتنی خوراک کافی ہے، تو ننھی خالہ کی بات مان گئی اور دونوں اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے گئے، سردیاں شروع ہو گئیں۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھیں، سب جانور اپنے اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ ایک دن اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ تبھی ننھی نے باہر نکل کر دیکھا تو خالہ جان سامنے کھڑی تھی۔ ننھی انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ننھی نے جلدی سے خالہ کو اندر بلایا اور خوب خاطر کی۔ ننھی کی ماں بھی خالہ جان سے بہت خوش تھی۔ ننھی نے کہا، خالہ جان، آپ کی بہت مہربانی۔ خالہ جان نے حیرت سے پوچھا، کس بات کی مہربانی ننھی؟ ننھی نے کہا، خالہ جان، آپ نے جو اتنی ساری خوراک ہمیں دی ہے۔ ننھی نے خوراک کی بڑے سے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خالہ جان نے کہکا لگا کر کہا، تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو تم نے میرے گھر جمع کی ہے، چلو میں دکھاتی ہوں تم کو۔ یہ کہہ کر خالہ جان ننھی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔
جو ہی ننھی خالہ کے گھر میں داخل ہوئی، ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ ارے خالہ یہ کیا؟ خالہ نے کہا، کیوں ننھی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے تم نے؟ اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زیادہ ہیں؟ ننھی نے کہا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ میں نے اتنی خوراک جمع کی ہے۔ خالہ جان نے کہا، دیکھو ننھی، یہ سب خوراک تم نے جمع کی ہے، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے، تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا، تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی۔ ننھی نے خالہ جان سے کہا، جزاک اللہ خیرہ۔